بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اسکالرز ہائیو۔ آئی ایم فرزانہ ملک۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سمری ڈسکس کی تھی ایڈیپس ریکس کے حوالے سے، اور آج کی ویڈیو میں اس سمری کا انالیسس کیا جائے گا۔ مین از اے پپٹ ان دی ہینڈز آف فیٹ، یعنی انسان قسمت کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ فرینڈز، اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو جسٹیفائڈ کریں تو میرے خیال سے یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ انسان قسمت کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہی ہے، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں، اور یہی انسانی زندگی کا المیہ ہے۔ گریک کا جو کانسیپٹ تھا کہ مین از اے پپٹ ان دی ہینڈز آف فیٹ، اس کانسیپٹ میں ہمیں ایڈیپس ریکس بالکل پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایڈیپس ریکس جو کہ سینٹرل کریکٹر ہے اس پلے کا، ایڈیپس ریکس مائٹی ہے، جسٹ ہے اور وائز پرسن ہے۔ ایڈیپس ریکس کی ٹریجڈی ہم سب کے لیے ایک سبق آموز ٹریجڈی ہے۔ فرینڈز، ایڈیپس ریکس نے اپنا ڈاؤن فال اپنے ہمارشیا کی وجہ سے فیس کیا۔ ہمارشیا کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہمارشیا ہم اس چیز کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں جس کی بنا پر انسان اپنے ڈاؤن فال کو فیس کرتا ہے، یعنی وہ ہمارے فلاز ہو سکتے ہیں، ڈرا بیکس ہو سکتی ہیں، ہماری پرسنالٹی میں وہ خامیاں جو شاید ہم نوٹس نہیں کر پاتے اور دوسروں کی بات ہم مانتے نہیں۔ تو جب دوسروں کی بات ہم نہیں سنتے اور صرف اپنے ہی نفس کی بات سنتے ہیں تو نقصان تو پھر ضرور ہوتا ہے۔ فرینڈز، نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ہم دوسروں کی بات نہیں سنتے اور صرف اپنے ہی نفس کی بات سنتے اور اندھا دھند اس کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر نقصان قسمت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ایڈیپس ریکس کا جو ہمارشیا تھا وہ ہاٹ ٹیمپر تھا، شارٹ ٹیمپر تھا، یعنی وہ انسان غصے میں جلدی آ جاتا تھا اور وہ بہت دیر تک غصے کی حالت میں رہتا۔ وہ ڈیسیزنز جو تھے، یعنی اپنی زندگی کے فیصلے، وہ غصے کی حالت میں لیتا تھا۔ اور یہ قدرت کا قانون بھی ہے کہ انسان دو حالتوں میں اگر فیصلہ کرے تو وہ اس کے لیے سبق آموز فیصلے بن جاتے ہیں۔ وہ دو حالتیں کون سی ہیں؟ ایک تو وہ کہ جب انسان بہت خوش ہو، اور ایک وہ جب انسان بہت غصے میں ہو اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا ہو۔ تب انسان اپنے لیے وہ فیصلے کرتا ہے جو کہ شاید کسی بھی صورت میں اس کے لیے اور اس سے وابستہ لوگوں کی ذات کے حوالے سے سوٹیبل نہیں ہوتے۔ فرینڈز، ایڈیپس ریکس سینٹرل کریکٹر ہے اس پلے کا، اور ایڈیپس ریکس نے جو رول پلے کیا ہے دیٹ از آسم۔ ایڈیپس ریکس قسمت کے ہاتھوں میں کھلونا تب بنتا ہے جب وہ اپنی قسمت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایڈیپس ریکس شروع پر میں نے ویڈیوز اگر آپ کو یاد ہیں تو اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایڈیپس ریکس وہ بچہ ہے جو ایک ملکہ اور ایک بادشاہ کے گھر میں بہت سی دعاؤں، منتوں اور بہت سی تمناؤں کے بعد پیدا ہوتا ہے، لیکن شاید یہ قسمت کی آئرنی تھی، قسمت کا کھیل تھا کہ ایڈیپس ریکس ایک کھلونا بن کے رہ گیا کیونکہ قسمت نے اس پر رحم نہیں کیا۔ ایڈیپس ریکس جب پیدا ہوتا ہے تو اوریکل اس کی ڈیسٹنی کے بارے میں اس کے والدین کو یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو فیوچر میں یہ بچہ اپنے باپ کا قتل کرے گا، اس کو پیٹریسائڈ کہتے ہیں، اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، یعنی وہ اپنی ماں کے ساتھ انلیگل ریلیشن شپ قائم کرے گا جس کو انسیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ٹاپکس یعنی پیٹریسائڈ اور انسیسٹ اس کے مین تھیمز ہیں۔ انسیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ممنوع رشتوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ قائم کرنا، اور ہم ایز مسلم اس چیز کو بہت سختی سے
ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ اسلام وہ واحد دین ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ فرینڈز، قرآن پاک کا جو ٹاپک ہے وہ انسان ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں تو آج کے دور میں جو ہونے والی ٹریجڈیز ہیں، جو لے مین کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، ان پر شاید ہم قابو پا سکیں۔ لیکن یہ بات نکلے گی تو پھر سارے دور تک جائے گی۔ تو فرینڈز، اب واپس آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر، دیٹ از ایڈیپس ریکس۔ ایڈیپس ریکس کو اس کے محل سے قسمت نکال کے پہاڑوں پر لے جاتی ہے۔ ان پہاڑوں پر اس کی قسمت کا یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ مزید کتنے دن بھوکا رہ سکے گا، نہ تو وہ اپنے لیے کچھ کما سکتا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ لا سکتا ہے۔ تو اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے ماں باپ نے بہت ہی مرسی لیس طریقے سے کیا، یعنی بے رحم طریقے سے، کہ اس کو بھوکا پیاسا ایک ہل سائڈ پر جا کے چھوڑ دیا جائے۔ کوئی بھی انسان اگر اس شیپرڈ کی جگہ ہوتا جو کہ اس بچے کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا، تو ڈیفینیٹلی وہ اس پر رحم ہی کر سکتا تھا، کیونکہ انسانی نیچر ہے اور یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ رحم کرو گے تو آپ پر رحم ہوگا۔ ضرورت ہی ضرورت کا جواب ہوتی ہے، جس طرح احسان ہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بادشاہ کے محل سے نکلی ہوئی اولاد ایک دوسرے بادشاہ کے محل میں جاتی ہوئی نظر آئے گی، کہ وہ شیفرڈ ایک میسنجر جو کہ اس کا دوست تھا، وہ کارنتھ کے بادشاہ پولیبس اور ملکہ میروپ کا میسنجر تھا، اور وہ اس بچے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بچہ تو بہت خوبصورت ہے، اور بچے تو ویسے بھی ننھے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچے کو اپنے ساتھ پولیبس اور میروپ کے پاس لے جاتا ہے۔ جب وہ بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک چائلڈ لیس کپل تھا۔ انہوں نے اس کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر اپنے پاس رکھا، اور اس کو قسمت کا لکھا مانا، اور اس بچے کو بہت ہی شاندار طریقے سے شاہی ماحول میں پالا۔ یہاں سے ہمیں قسمت کا جو ٹرن ہے وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ڈیلفی جاتا ہے اوریکل کے پاس، وہاں جا کر اسے اپنی قسمت کا پتہ چلتا ہے۔ اوریکل کہتا ہے کہ تم وہ ہو جس نے اپنے والد کو قتل کرنا ہے اور اپنی ماں سے شادی کرنی ہے۔ یہ خبر کسی بھی انسان کے لیے بہت ہولناک ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی تھی۔ ایڈیپس ریکس جب یہ بات سنتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے ماں باپ پولیبس اور میروپ کو ہی سمجھتا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے فاسٹر پیرنٹس ہیں۔ تو وہ اس چیز کو حقیقت مانتا ہے کہ پولیبس اور میروپ اس کے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، اس لیے وہ واپس اپنے محل جانے کی بجائے ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ آوارہ گردی جس کو کہا جائے، وانڈرنگ، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس گھر میں، اس محل میں قدم ہی نہیں رکھوں گا جس میں قدم رکھنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے والد کو قتل کروں گا اور پھر اپنی ماں سے شادی کروں گا۔ اور یہ ڈیسیژن اس کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح تھا، لیکن قسمت انسان پر کب مہربان ہوتی ہے۔ یہ ہماری کہانی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ آوارگی کرتے وقت راستے میں کہیں اس کو اس کا حقیقی والد مل جاتا ہے، لائس۔ فرینڈز، کنگ لائس اپنے ایک ہمراہی کے ساتھ اپنی بگی میں بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اس روڈ کو کراس کرتا ہے جس روڈ پر اس کی قسمت کے آخری لمحات درج تھے۔ یعنی کنگ لائس جو تھا وہ جب اس روڈ پر آتا ہے جو کہ کراس کرتا ہے 3-4 روڈز کو، وہاں پر ایڈیپس ریکس کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ایڈیپس ریکس کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ایڈیپس ریکس کا مسئلہ میں نے شروع پہ بتایا کہ اس کا حماشیہ کیا تھا، کہ وہ ہاٹ ٹیمپر تھا اور شارٹ ٹیمپر تھا۔
ہاٹ ٹیمپرڈ بہت غصے والے لوگ اور شارٹ ٹیمپرڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے اور وہ پھر اس غصے کی حالت میں فیصلہ کرتے ہیں۔ فرینڈز، ریئل لائف کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں روڈ کراس کرتے ہوئے اور ویسے بھی اگر چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس اگر ہم لوگ نوٹس کریں تو روڈ ایکسیڈنٹ جب ہوتے ہیں تو لوگ عام طور پر روڈ ایکسیڈنٹ میں یا تو زخمی ہو جاتے ہیں یا خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، لیکن خوش قسمتی سے جو لوگ ایکسیڈنٹ میں بچ جاتے ہیں تو ہماری قوم کا میں سمجھتی ہوں یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے یا اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یا پھر قسمت کی مہربانی پر شکر ہونے کی بجائے ہم وہاں پر کھڑے ہو کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سیم از دی کیس ود ایڈیپس ریکس، یعنی ایڈیپس ریکس بھی اپنے حقیقی والد سے جو کہ کنگ لائس تھا، جو کہ اس وقت اس کے لیے ایک سٹرینجر تھا، اجنبی تھا، وہ کنگ لائس اس کو اپنے ہی انداز سے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے آرڈر دیا، اس نے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا، تم عام سے انسان ہو، تم اپنا راستہ بدلو۔ جب ایڈیپس ریکس یہ بات سنتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی شہزادہ تھا، بائی برتھ تو تھا ہی، لیکن اس کی نشو نما جو ہوئی وہ بھی ایک شہزادے کے طریقے سے ہوئی، تو اس نے کہا کہ who the hell are you، میں تمہاری بات کیوں مانوں، تم میرا راستہ چھوڑو۔ یہ چھوٹی سی بات تھی جس پر ان کی تکرار ہوتی ہے اور بالآخر وہ تکرار ایک فائٹ میں بدل جاتی ہے اور کنگ لائس یہاں پر پہل کرتا ہے اس کے ساتھ لڑنے میں۔ کنگ لائس چاہتا ہے کہ وہ اس کو سبق سکھائے۔ کنگ لائس اس کو کہتا ہے کہ تم میری عمر پر مت جاؤ، تم مجھ پر حملہ کرو، اپنا بیسٹ اٹیک کرو تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ تم کتنے اچھے فائٹر ہو۔ تو ایڈیپس ریکس غصے میں اس کو تھوڑا سا دھکا دیتا ہے، وہ جب دھکا دیتا ہے تو کوئنسیڈنس تھا یا قسمت تھی کہ کنگ لائس نیچے گرتا ہے اور نیچے گرتے ہی اس کا جو سر ہے یہاں سے پیچھے سے ایک پتھر کے ساتھ ٹکراتا ہے اور جب پتھر کے ساتھ اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے تو وہ فوراً اسی موقع پر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کنگ لائس کے ساتھ وہ جو اس کا کمپینین تھا، اس کا ملازم کہہ لیں، وہ بھی اس پر ایڈیپس ریکس پر حملہ کرتا ہے اور ایڈیپس ریکس اس کو غصے میں جب مارتا ہے تو اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ قسمت کا کھیل تھا کہ ایڈیپس ریکس جانے جانے میں اپنے ریئل فادر کو قتل کر دیتا ہے، and that is the irony of fate، یعنی یہ قسمت کا کھیل تھا، قسمت کا مذاق تھا۔ جس چیز سے انسان بچ رہا ہوتا ہے یہ حقیقی بات ہے کہ وہی چیز، وہی خوف، وہی لوگ اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنی قسمت سے بھاگ رہا تھا، اپنی قسمت سے بھاگتے بھاگتے جب اپنے محل کو چھوڑ کے ڈیلفی سے نکل کے وہ دوسری سائڈ پر آتا ہے، تھیبس کی سائڈ پر۔ تھیبس اس علاقے کا نام تھا جہاں پر کنگ لائس حکومت کر رہا تھا، تو اس علاقے میں وہ آ کے اپنے ہی والد کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پروفیسی کا پہلا ایکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا نظر آتا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایڈیپس ریکس اپنے والد کو قتل کرے گا۔ ایڈیپس ریکس جب اس جگہ سے موو کرتا ہے، آگے جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو ایک علاقہ ملتا ہے جہاں پر لوگ بہت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بلا رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلا کا یہاں پر کیا کانسیپٹ ہے، بلا بلا انسان سے زیادہ بہادر کیسے ہو سکتی؟ نو ڈاؤٹ مین از اے سوشل اینیمل، اور اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انسان سے زیادہ خطرناک کوئی جانور نہیں۔ انسان جب اپنی عقل کو اپنے تابع نہیں رکھتا تو وہ ایک جانور سے بدتر ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی عقل کو اپنی ہوش و حواس میں رکھے اور عقل کو اور ایموشنز کو مکس نہ ہونے دے تو پھر انسان ایک فرشتے سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن انسان ہے جی، اس دنیا میں سفرنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو سفرنگ ہی فیس کریں گے۔ سو ایڈیپس ریکس کہتا ہے کہ میں اگر اس بلا کو ختم کر دوں
تو تم لوگ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اس بلا کا مقابلہ تو اتنی فوجیں اتنی آرمی نہیں کر سکی، تو تم ایک عام سے انسان کیسے کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں اس بلا کو ختم کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا دیں گے۔ ایڈیپس ریکس سفنکس نامی بلا کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہ اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ اس نے اس بلا کو ہرانا تھا اور لوگوں نے اس کو پاور میں لے کر آنا تھا، یعنی لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا، کیونکہ ان کا بادشاہ کنگ لائس ایک حادثے میں مر چکا تھا، اور ان کی سلطنت کو چلانے کے لیے انہیں ایک بہادر انسان کی ضرورت تھی، جو کہ عقل مند بھی ہو، مائٹی بھی ہو اور جسٹ بھی ہو۔ نو ڈاؤٹ ایڈیپس ریکس بہت انصاف پسند تھا، ایڈیپس ریکس بہت بہادر بولڈ انسان تھا، اور اس نے حقیقی بلا کو بھی شکست دی۔ تو فرینڈز، ہم جب اس کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو ایڈیپس ریکس تھا وہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر بادشاہ تو بن گیا، اب لوگوں نے جو دوسری ڈیمانڈ اس کے ساتھ کی وہ یہ کی کہ جو کنگ لائس کی وائف ہے، یعنی جو کہ اس کی والدہ تھی، ریئل مدر تھی، جوکاستا، بایولوجیکلی ایڈیپس ریکس اس کا بیٹا تھا۔ اب اس نے اپنی اس پروفیسی کو ذہن میں نہیں رکھا کہ اسے ایک اولڈ ایج یا اپنی ایج سے ڈبل ایج کی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر وہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے ساتھ کام لیتا تو۔ اور جوکاستا چونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے بارے میں، اس کے بیٹے کے بارے میں یہ پروڈکشن پہلے اوریکل جاری کر چکے ہیں، تو چونکہ جوکاستا اور لائس اوور کانفیڈنٹ تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو پہلے سے ہی مار چکے ہیں اور اب ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے کہنے پر اس نئے بادشاہ سے شادی کر لیتی ہے، تاکہ وہ جو ایز کوئین اس محل میں رہ رہی تھی وہ ایز کوئین یعنی ملکہ کے طور پر ہی رہے۔ تو یہاں پر ہمیں پروفیسی کا یعنی اس پریڈکشن کا سیکنڈ ایکٹ کمپلیٹ ہوتا نظر آتا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بچہ اپنے والد کو قتل کرنے کے بعد اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ So this is the coincidence of Oedipus Rex and Jocasta's life، کہ وہ ایک ٹریجک انداز میں ملتے ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ فرینڈز، قسمت کا کھیل ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کیا اور پھر اپنی ماں سے شادی کی، اور اس ماں سے اس کو اولاد بھی نصیب ہوئی، اور پھر ایک ٹائم اس پر آتا ہے اتنے سالوں کے بعد کہ ان کے علاقے یعنی تھیبس میں پلیگ ایک وبا پھیل جاتی ہے، اور اس وبا کے حل کے لیے وہ اگین اوریکل کو بلاتا ہے۔ ٹائریسس ایک بلائنڈ پروفٹ ہے، وہ اندھا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اس کا جو رول ہے وہ بہت ایکٹیو نظر آتا ہے کہ وہ آنکھوں سے شاید نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے ذہن کی اور یا اس کے دل کی وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے جو آنکھوں والوں کو دکھائی نہیں دیتی، یعنی اس نے اس حقیقت کو جب اس نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے والد کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، اس نے اس پریڈکشن کو اب کمپلیٹ ہوتے جب دیکھ لیا، سن لیا، تو اب وہ خوف زدہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس علاقے میں رہوں اور اس آدمی سے مسلسل بات کروں اور اس کو بتاؤں کہ اس کے علاقے میں زندگی کیسے دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، ایڈیپس ریکس کی اینڈنگ جاننے کے لیے آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور دیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیار ہوتا ہے، ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، ویو کی ہے، تو آپ اس کا ایک چھوٹا سا لائک کا جو بٹن ہے وہ دبا کے مجھے یا میری ٹیم کو یہ بتا سکیں کہ آپ نے ایک پازیٹیو رسپانس دیا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، آپ کامنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ مزید اس ورک میں بہتری لا سکیں اور آپ کو اچھے طریقے سے ویڈیو جو ہے وہ دکھا سکیں۔ تھینک یو۔